تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت نے جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں کئی ایک باتیں ہمیں سمجھائی ہیں۔ میں صرف موضوع کی مناسبت سے دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ ہمارا آج کے بیان کا کوئی ایسا عام موضوع تو نہیں جو آپ کے ذہن میں ہو۔ آمد کا مقصد صرف ہمارے بھائی عثمان کے دادا حاجی عبدالحمید صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ میں چونکہ فیصل آباد آج بیان تھا تو تعزیت کے لیے ان کے گھر آیا، اور کل ہی بھائی عمار نے کہا کہ عصر کی نماز کے بعد مختصر سا اسی عنوان پہ بیان کر دیں، تو میں اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں مختصر بیان کرتا ہوں، دو چار باتیں عرض کر کے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس آیت میں دو باتیں۔ نمبر ایک، اللہ رب العزت نے یہاں موت کو پہلے ذکر فرمایا، حیات کے بعد الذی خلق الموت والحیات۔ حالانکہ ہماری زندگی پہلے ہوتی ہے، موت بعد میں ہوتی ہے۔ موت کو حیات سے پہلے کیوں بیان کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ جو لوگ زندہ رہتے ہیں اور موت کو سامنے رکھ کے جیتے ہیں ان کے جینے کا انداز اور ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں پوری دنیا میں حقوق کی جنگیں لڑی جا رہی ہیں، تو دنیا میں ایسی جنگیں تو بہت ہیں کہ ہم نے حق لینا ہے جیسے بھی لیں، لیکن ایسی کوئی جنگ نہیں کہ ہم نے حق ادا کرنا ہے جیسے بھی لیں، جیسے بھی ادا کریں۔ تو جو شخص دنیا میں جیتا ہے تو زندگی سامنے رکھتا ہے، اس کی فکر ہوتی ہے کہ میں نے کس کیس سے اپنا حق وصول کرنا ہے، اور جو موت سامنے رکھتا ہے اس کو فکر ہوتی ہے کہ میں نے کس کس کو حق ادا کرنا ہے۔ ہم کسی کا اس سے حق لینا ہو اور نہ لے سکیں یہ کوئی نقصان کی بات نہیں، وہ تو موت کے بعد مل ہی جانا، لیکن حق ادا کرنا ہو اور نہ ادا کر سکے تو یہ بہت خسارے کی بات ہے۔ اس لیے حقوق کی وصولی سے زیادہ حقوق کو ادا کرنے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور آپ جتنی بھی شریعت مطہرہ کا مطالعہ فرمائیں گے، شریعت حق لینے سے منع نہیں کرتی، لیکن حق دینے پر بہت زیادہ ذوق ادا کیا جاتا ہے۔ جہاں بھی حقوق کا بیان ہوتا ہے تو وہاں حقوق کے بیان میں یہ نہیں ہوتا کہ حق لینا کس سے ہے، وہاں حقوق کے بیان میں ہوتا ہے کہ حق دینا کس کو ہے۔ والدین کا حق، ماں کا حق، بیوی کا حق، پڑوسی کا حق، رشتہ دار کا حق، انسان کا حق، جانوروں کا حق۔ اس کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ باپ سے حق لینا کیسے، اس کا معنی ہے کہ باپ کو حق دینا کیسے۔ تو ایک بات یہ کہ زیادہ فکر ہم اس کی کریں کہ ہمارے ذمے کسی شخص کا حق رہ نہ جائے، اور موت سے پہلے تمام حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر دو، اللہ رب العزت نے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ عربی زبان میں دو لفظ ہیں، ایک ہے لفظ احسن اور ایک ہے لفظ اکثر۔ احسن اور اکثر میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اکثر کا معنی ہوتا ہے زیادہ، اور احسن کا معنی ہوتا ہے اچھا، بہت اچھا۔ تو شریعت نے جو ہم سے مطالبہ کیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اعمال بہت زیادہ کرو، ہم سے مطالبہ ہے کہ اعمال بہت اچھے کرو۔ قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا، قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا۔ کوئی آیت اور کوئی حدیث ایسی نہیں کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ قیامت کے دن اعمال کی گنتی ہوگی۔ ایسی آیات اور احادیث ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے۔ تولنا اور ہوتا ہے اور گننا اور ہوتا ہے۔ اب تولنے اور گننے میں کیا فرق ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ کس آدمی نے سبحان اللہ کتنی بار کہا ہے، یہ ہے گننا، اور یہ دیکھیں کس آدمی نے سبحان اللہ کتنے اخلاص سے کہا ہے، یہ ہے تولنا۔ تو اگر کوئی شخص 5000 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے اور اس میں اخلاص کم ہو، دوسرا ایک بار سبحان اللہ کہہ لے اخلاص زیادہ ہو، یہ ایک والا 5000 سے آگے بڑھ جائے۔ تو شریعت میں ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا،
اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس کا عمل زیادہ اچھا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ عمل کس کا زیادہ ہے، گنتی میں زیادہ کس کا ہے۔ تو احسن الگ چیز ہے اور اکثر الگ چیز ہے۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے ہمارے ہاں شریعت میں سب سے زیادہ حسن نیت پر زور دیا جاتا ہے۔ نیت اس پر بہت زور ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کی شان میں نازیبہ جملہ کبھی نہ کہنا۔ میں گالی کی بات نہیں کرتا، صحابہ کو گالی دینا تو بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ عام انسان کو گالی دینا جرم ہے، تو صحابی کو گالی دینا کتنا بڑا جرم ہوگا، یہ کو سمجھانے کی بات ہے۔ بس ہمارا معاشرہ ہے، کوئی صحابی کو گالی دے دے ہم کہتے ہیں درگزر کرو، اور وہ ہمیں گالی دے دے ہم کہتے ہیں تو ہوتا کون ہے، تو ہوتا کون ہے، مجھے گالی دی تو ہوتا کون ہے، مجھے گالی دے تو ہوتا کون ہے، اور صحابہ کو گالی دے، یہ کوئی لڑنے کی بات ہے، یہ کوئی جھگڑنے کی باتیں ہیں۔ اپنی ذات کی لڑنا ہی کون سا لڑنا ہو، یہ تو لڑنا شریعت نہیں مانگتی کہ ذات کے لیے لڑے۔ اس لیے ان باتوں کو بہت اچھی طرح سمجھا کریں۔ شریعت نے جتنا اخلاق سمجھایا ہے وہ اپنی ذات کے بارے میں، نظریات اور شخصیات کے بارے میں شخصیت نے درگزر کرنا اخلاق نہیں سمجھایا، بلکہ ڈانٹ ڈپٹ اور عتاب یہ اخلاق سمجھایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا مشہور واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی پہ چڑھ گئے تھے، مارنے لگے تھے، منہ پہ تھوک دیا تو آپ نے چھوڑ دیا۔ حضرت علی کے منہ پہ تھوکا اور چھوڑا، کسی نے حضور کو توکا پھر حضرت علی چھوڑے، کوئی ایسا واقعہ بیان کرے، کوئی بیان کرے۔ کسی صحابی کسی نے برا کہا ہو، حضرت علی فرمائے کوئی نہیں میں معاف کرتا ہوں، کوئی ایسا واقعہ بیان کرے۔ مجھے اور آپ کو گالی دے اس پر اخلاق ہے کہ معاف کرنا، لیکن آپ کے پیغمبر کو گالی دے اب اخلاق معاف کرنا نہیں ہے، اب اخلاق ہے مر جاؤ، دفن ہو جاؤ۔ پیغمبر کی ذات کو برداشت کا کیا معنی ہے؟ شریعت نہ سمجھنے کی وجہ سے بس اوقات ہم پورا شریعت کا مفہوم بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ میں خیر عرضی کر رہا تھا، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شریعت دیکھتی ہے کہ اچھا عمل کس کا ہے، سب سے اچھا عمل کس کا ہے۔ تو صحابہ کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ ان کی شان میں نازیبہ جملہ نہ کہنا۔ کیوں؟ دلیل کیا دی؟ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّهُ أَوْ قَالَ نَصِيبَهُ، تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو نا، اور یہ سادی کی مٹھی جو خرچ کرے نا، تو تمہارا سونا اس کی مٹھی جو کے برابر نہیں۔ اب دیکھو جب گنتی کریں گے تو سونا زیادہ ہوگا نا، لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا ان کی مٹھی جو کے برابر نہیں، اس کی وجہ کہ اس میں اخلاص زیادہ ہے۔ تو میں صرف یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ شریعت یہ نہیں دیکھتی کہ عمل کتنا کیا ہے، یہ دیکھتی ہے کہ عمل کیسے کیا ہے۔ اور ہماری نظر کتنے پر ہوتی ہے، اللہ کی نظر کیسے پر ہوتی ہے، کس نے کیسے کیا۔ اللہ تعالیٰ تو نیت جانتے ہیں نا، ہم تو کسی کی نیت نہیں جان سکتے، کسی پر حملہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس آیت میں نے دو باتیں عرض کی، نمبر 1 جیئیں اور موت کو سامنے رکھیں، نمبر 2 عمل اچھی نیت کے ساتھ کریں اور کسی کی نیت پہ پھر شک بھی نہ کریں۔ جب شریعت یہ بات سمجھاتی ہے کسی کی نیت پہ شک، اچھی نیت سے عمل کریں، تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے اوپر فتویٰ لگائیں۔ مثلا میں بہت ساری باتیں سمجھانے کی ہیں، میں تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں عرض نہیں کر سکتا۔ مثلا ہم ایک بات سمجھاتے ہیں کہ عمل کریں تو اللہ کے لیے کریں۔ آپ نے مسجد بنائی ہے تو اللہ کے لیے بنائیں، اپنے باپ کا نام کیوں لکھتے ہیں، امی کا نام کیوں لکھتے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے۔ لیکن اگر کوئی شخص مسجد بنوائے اور امی کے نام پہ بنوائے تو اس پہ حملہ نہ کرے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے اس کی نیت یہ ہو کہ جو بندہ میری امی کا نام دیکھے گا مغفرت کی دعا کرے گا، تو وہ تو ریا کے لیے نہیں کر رہا، وہ تو اللہ کے لیے دعائیں کرانا چاہتا ہے۔ تو میں اس لیے گزارش کرتا ہوں جب یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ مال دیں تو اللہ کے لیے دیں، یہ نہ لکھیں کہ برائے سارے سوا فلانا میرا نام نہ لکھو، یہ میرے اور آپ کے لیے۔ لیکن اگر کوئی لکھ لے تو پھر اس کی نیت پہ شک نہیں کرنا کہ یہ بھی ریاکار ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے لکھنے کے لیے کچھ اور ہو، وہ چاہتا ہوں کہ لوگ دیکھیں تو میرے ابو امی کے لیے دعا کر دیں۔ میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ احادیث میں منافقت کی علامتیں بیان کی ہیں، یہ علامت ہے، یہ علامت ہے، یہ علامت ہے۔ کسی حدیث میں ہے کہ منافق کی علامتیں 3 ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے،
وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرتا ہے، امانت رکھو تو خیانت کرتا ہے۔ اب یہ علامتیں اس لیے بیان کی ہیں یہ ہم اپنے اندر دیکھیں کہ میرے اندر تو یہ نہیں ہے، یہ اس لیے بیان نہیں کی کہ جس کو جھوٹا دیکھے گا تو منافق ہے، حدیث میں نہیں آتا منافق کی نشانی، تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ دوسروں پر فٹ کرے، یہ اس لیے ہے کہ اگر اپنے اندر ہو تو اس کی اصلاح کرے۔ صحابہ کرام میں اس کی کتنی بڑی مثال ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ بازار سے گزر رہے ہیں، سامنے ایک صحابی آ گئے، اب وہ صحابی کیا کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کا نام تھا حنظلہ، کہا جی نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ ابو بکر صدیق نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جب حضور کے مجلس میں ہوتا ہوں تو ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب گھر بیوی بچوں کے پاس آتا ہوں کیفیت اور ہوتی ہے۔ صدیق اکبر یہ نہیں کہا واقعہ تھا تو منافق ہے، تو صحیح آپ نے۔ انہوں نے فرمایا اچھا پھر تو میں بھی منافق ہو گیا، کیوں؟ کہ جو حالت دے رہی ہے وہی میری ہے۔ اب دیکھو صدیق اکبر فتویٰ نہیں لگا رہا، حالانکہ بندہ اعتراف کر رہا ہے، پر میں تو پھر میں بھی منافق ہوں، حضور کی مجلس میں جاتا ہوں حالت اور ہوتی ہے، گھر آتا اور ہوتی ہے، اب کیا کریں؟ اب دونوں نے فیصلہ نہیں کیا، وہ دونوں سیدھا حضور کی مجلس میں چلے، حضور یہ ہمارا مسئلہ پیش آ گیا ہے، آپ فرمائیں کہ ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو جو کیفیت میری مجلس میں ہے یہ کیفیت بازار میں بچوں کے پاس بیوی کے پاس تو نہیں ہو سکتی۔ اگر تمہاری یہی کیفیت ہر وقت رہے لصافحتکم الملائکہ، تو پھر تو تم فرشتوں کی صف میں چلے جاؤ، پھر تو فرشتے سے مصافحہ کرے۔ ایک جگہ پر ایمان کا کھڑا رہنا یہ صرف فرشتوں کا ایمان ہوتا ہے، نبی کا ایمان تو ہمیشہ بڑھتا ہے، کیفیت اوپر جاتی ہے، فرشتے ایک جگہ پر کھڑے رہتے ہیں، باقی امتی کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ امتی کی کیفیت تو یہی ہوتی ہے، کبھی مسجد کے ماحول میں بیٹھے ہیں کیفیت اور ہے، بازار میں جائیں گے کیفیت اور ہے، خانہ کعبہ بیت اللہ چلے جائیں کیفیت اور ہوتی ہے۔ خیر میں نے یہ بات سمجھانی ہے کہ اعمال زیادہ اور کم نہیں، بس یہ دیکھیں کہ اعمال اچھا ہونا چاہیے بس۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں ہے نا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، فرمایا جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ تمہیں کھجور کا ٹکڑا صدقہ دینا پڑے، تو یہ دل فرمایا جہنم سے بچو اور لاکھ روپے کا صدقہ کرو، فرمایا جہنم سے بچو، اور صدقات سے آدمی جہنم سے بچتا ہے۔ حضور کتنا خرچ کرے؟ میں کھجور کا ٹکڑا خرچ کر لوں، نیت ٹھیک ہونی چاہیے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تیسری اور آخری بات یہ نشین فرمانے کہ جو انسان دنیا چھوڑ کر جاتا ہے اس کو میت کہتے ہیں، اور جن کو چھوڑ کر جاتا ہے ان کو اہل میت کہتے ہیں۔ موت کے بعد ایک ضرورت ہوتی ہے میت کی، اور ایک ضرورت ہوتی ہے اہل میت کی۔ میت کی ضرورت جس چیز سے پوری ہو اس کا نام ہے اصال ثواب، اہل میت کی ضرورت جس چیز سے پوری ہو اس کا نام ہے تعزیت۔ تو یہ موت کے بعد ہمارے یہاں دو لفظ چلتے ہیں، ایک تعزیت اور ایک اصال ثواب۔ اصال ثواب ہوتا ہے میت کے لیے اور تعزیت ہوتی ہے اہل میت کے لیے۔ ہم دونوں میں فرق نہیں کر پاتے، تو یہاں سے بدعات بھی شروع ہوتی ہیں اور آپس میں لڑائی اور جھگڑے بھی شروع ہوتے ہیں۔ تو میت کی ضرورت اصال ثواب ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند ہیں، میری عادت ہے میں کبھی نہیں چھپاتا میں کون، میں جو ہوں بڑا کھلا کھلا، اور یہ کیوں کہتا ہوں؟ تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ میرا عقیدہ کیا ہے، میرا مسلک کیا ہے۔ میں دوسرے پر ہٹ نہیں کرتا، اپنے عقیدے کو دلائل سے بیان کرتا ہوں کہ میرا عقیدہ یہ ہے۔ آگے ہماری بیماری کیا ہے؟ ہم جو کہ تنگ دل ہیں، منفی سوچ ہے، تو یہ سمجھتے ہیں جی مولانا صاحب کا بیان منفی ہوتا ہے۔ اب میں یہاں تقریر کروں گا کہ میں سفید پگڑی کیوں باندھوں، میں مثال دے رہا ہوں، میرے جانے کے بعد یہ ناراض ہو جاتے ہیں مولانا صاحب تم میرے خلاف تقریر کرائی، میں سامنے بیٹھا تھا، میرے سر پہ ٹوپی نہیں سی تو مولوی صاحب میرے کو ایک تھک گئے، میں دس رہا کہ میں پگڑی کیوں بنی ہے، میں دلیل دے رہا ہوں جیسے میں مٹھی داڑھی کیوں رکھتا ہوں، چلو یہ میرے خلاف ہو جائے، دیکھو میری داڑھی لکھی سی نا تو میرے خلاف تقریر ہے۔ اب منفی ذہن آپ کا ہے، سزا مجھے ملتی ہے، میں تو اپنی داڑھی پہ دلیل دے رہا ہوں، اپنی پگڑی پہ دلیل دے رہا ہوں، اپنے عمل کو دلیل دے رہا ہوں، اپنے عمل کو دلیل دینا تو میرا حق ہے۔ جب میں آپ کے اوپر رد کروں، آپ کو برا کروں، تو آپ کو کہنا چاہیے کہ مولانا صاحب کسی سے تنقید نہیں کری دی۔ میں اس لیے گزارش کی ہے، میں چونکہ دیوبند ہوں، وہ ہمارا عقیدہ ہے اصال ثواب، میں اس لیے بات کہنے لگا ہوں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند،
ہم ثواب بھی مانتے ہیں، اصحال ثواب بھی مانتے ہیں۔ ثواب کا معنی عمل کریں اجر خود لیں، اصحال ثواب کا معنی عمل کریں اجر کسی اور کو دیں۔ یہ ہے اصحال ثواب، عمل کریں اجر کسی اور کو دیں، اس کا نام اصحال ثواب ہے۔ اور یہ اصحال ثواب ضرورت ہے میت، اس کی وجہ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمل، جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے عمل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو ضرورت ہوتی ہے نا، نیکیاں تھوڑی کی ہیں، کچھ گناہ ہیں، میری بخشش کیسے ہو، اس کو اللہ پوری کیسے فرماتے ہیں؟ بعد والے نیک عمل کرتے ہیں، اجر اس کو دیتے ہیں، اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کمیاں کوتاہیاں ختم فرما کے اس کے لیے بخشش کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ اب اصحال ثواب پر دلائل ایک الگ مسئلہ ہے، ایک دلیل ذہن میں رکھ لیں جو آپ کے لیے سمجھنی ہے، سب سے آسان ہے۔ کتاب کا نام ہے کتاب الاثار۔ کیا نام ہے؟ کوئی تسی بھی یاد رکھیا کرو نا، ہمیں جو کہتے ہیں کہ مولانا صاحب فلانا کلپ آ گیا تو کلپ تسی بھی یاد رکھ لیا کرو۔ کتاب کا نام ہے کتاب الاثار، مصنف کا نام ہے امام محمد اور راوی کا نام ہے امام ابو حنیفہ۔ کتاب کا نام کتاب الاثار اور مصنف امام محمد، راوی امام اعظم ابو حنیفہ۔ حدیث کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے موقع پر 2 دمبے ذبح فرمائے، ایک دمبا ذبح کیا اپنی طرف سے، وذبح الآخر عمن قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوسرے دمبا نے ذبح کیا ہر اس شخص کی طرف سے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے۔ اب حضور پاک نے جو دمبا ذبح کیا اس کا گوشت ہم نے کبھی کھایا؟ کبھی نہیں کھایا۔ تو ہماری طرف سے ذبح کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یا اللہ قربانی میں نے دی ہے اور اجر اس کا میرے ہر امتی کو عطا فرما دے، یہی ہے اصحال ثواب۔ تو اللہ کے نبی اپنے عمل سے ثابت کر کے گئے۔ اچھا ایک بات کہ آپ بہت حیران ہوں گے، میں اگر آپ سے سوال کروں گا تو میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بندہ جواب نہیں دے سکتا۔ کتنی عجیب بات ہے۔ میں کہتا ہوں ہمارا کلمہ کیا ہے؟ پڑھو نا، لا الہ الا اللہ۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ میں نے قسم اٹھائی، یہ مولوی بیٹھے ہیں، یہ کلمہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں، کسی کتاب کا نام آپ کو نہیں۔ لوگ پوچھیں گے تم کیسے مسلمان ہو؟ تمہیں اپنے کلمے کا حوالہ بھی نہیں آتا۔ آپ کسی سے پوچھو، ہمارے بیان چھوڑ دو، میرے مدرسے کو چھوڑ دو، باقی مدرسوں میں چکر لگاؤ، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم کام کیا کرتے ہیں۔ میں بھی افریقہ کے سفر سے واپس آیا ہوں، میں نے وہاں سے کہا آپ نے کتنے وقت لگایا؟ جی 4 ماہ۔ میں نے کہا ذرا کھڑے ہو جاؤ، سناؤ دعوت۔ جی ہم سب نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا بھائی تھی بریک مار، یہ جو پڑھا لکھا ہوا کام کر۔ میں نے کہا فضائل اعمال میں ہے، میں نے کہا کھول لے، نہیں۔ فضائل صدقات میں ہے، کہا نہیں۔ میں نے کہا کس میں ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ اب دیکھو ہم یہاں پھنسے، اور میں دنیا میں کیا کر رہا ہوں کہ جو ہم اعمال کر رہے ہیں ان اعمال پہ دلائل پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کی دعوت کمزور نہ ہو بلکہ مضبوط ہو۔ بندے کو مضبوط کرنا چاہیے، میں اس پہ حوالہ پیش کر رہا ہوں، یہی کتاب حوالہ ہے۔ کتاب کا نام کتاب الاثار، مصنف کا نام امام محمد اور راوی کا نام امام اعظم ابو حنیفہ، اور کلمے کا ثبوت اللہ کے نبی نے قربانی دوسرا دمبا ذبح کیا، وذبح الآخر عمن قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کوئی پوچھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی ہیں، کوئی آدمی آپ سے پوچھے بھئی امام ابو حنیفہ سانو دیتا کیے، تسی کہنا کلمہ دیتا ہے۔ کوئی بندہ پوچھ لیتا ہے نا بھی امام ابو حنیفہ نے ہمیں کیا دیا، کیا جواب دو گے؟ کلمہ دیا، اور کیا کلمہ دیا، جو ہم کلمہ پوری دنیا میں تبلیغ والے پھیلا رہے ہیں نا کہ دیتا ابو حنیفہ لے کے آتے، کتنا بڑا کام کیا۔ اللہ ہم سب کو صدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ میں نے ایک اصحال ثواب پر دلیل عرض کی ہے، دلائل تو بہت ہیں، پڑھیں اور ثواب کسی اور کو دیں، اصحال ثواب۔ اور اہل میت کی کیا ضرورت ہے؟ تعزیت، تسلی۔ ان کے گھر میں وفات ہو گئی ہے، والد فوت ہو گئے، بیٹا فوت ہو گیا، بیوی فوت ہو گئی، والدہ فوت ہو گئی، رشتہ دار فوت ہو، اب بندے کو دکھ ہوتا ہے،
اور اس کا دکھ ختم ہوتا ہے جب دوست ملتے ہیں، رشتہ دار ملتے ہیں، گھر میں آنا جانا ہوتا ہے نا، تو دکھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اصحال ثواب ضرورت ہے میت کی، اور تعزیت ضرورت ہے اہل میت کی۔ حاجی عبدالحمید صاحب فوت ہوئے ہیں فیصل آباد کے، میں ہوں سرگودا کا۔ اب میں اگر سرگودا پڑھوں اور ان کو بخشوں تو ثواب مل جائے گا یا مجھے یہاں پڑھنا پڑے گا؟ میں وہاں طلبا سے کہتا ہوں پڑھو اور اس کا ثواب بھائی صاحب کو دے دو، کون جائے گا ثواب؟ اس کا معنی ہے کہ ہم جو میت کے گھر آتے ہیں وہ اصحال ثواب کے لیے نہیں آتے۔ میت کے گھر کیوں آتے ہیں؟ تعزیت۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میت کے گھر جاتے ہیں اصحال ثواب کے، اور اگر کوئی بندہ نہ پڑھے تو فتوے لگ جاتے ہیں، دیکھو جی بھابی نے، دیکھو جی سنی نے، دیکھو جی فلانے نے۔ بھئی بات تو سمجھو کہ ہم آپ کے پاس کیوں آئے ہیں؟ اصحال ثواب بھی کرنا چاہیے، حق ہے، سنت ہے، ثابت ہے، لیکن میت کی ضرورت اصحال ثواب اور اہل میت کی ضرورت تعزیت۔ آپ میت کے لیے دعا مانگنا چاہیں، ہاتھ بغیر اٹھائے مانگے تب بھی جائز ہے، اور ہاتھ اٹھا کر مانگنا چاہیں تب بھی جائز ہے۔ صحیح بخاری میں باب غزوۃ اوطاس موجود ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین سے فارغ ہونے کے بعد ہمیں اوطاس بھیجا، ہمارا امیر بنا دیا ابو عامر کو۔ حضرت ابو عامر کو تیر لگا، ابو موسیٰ کو بلایا، مجھے فرمایا اس بندے نے مجھے تیر مارا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں میں جب اس کی طرف گیا تو وہ دوڑ گیا، میں نے کہا تم کیسے کمزور لوگ لڑ نہیں سکتے تو آتے کیوں ہو؟ وہ رک گیا، ہمارا مقابلہ ہوا، وہ جو کافر تھا قتل ہو گیا۔ میں حضرت کے پاس گیا، ابو عامر کے پاس، تو میں نے ان کا تیر کھینچا، گھٹنے میں لگا تھا، خون نکلا، وہ شہید ہو گئے۔ شہید ہونے سے پہلے مجھے فرمایا یا ابن اخی اقرئ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقل له استغفر، حضور کو مدینہ میرا سلام دے دینا اور کہنا حضور میری دعا۔ اللہ کی قسم جب آدمی دعا کا کہتا نا مزہ آتا ہے۔ بھیجا کس نے تھا؟ جی حضور نے بھیجا ہے۔ جب حضور کے بھیجنے پر جان دے رہے تو کہے گا نا موسیٰ حضور کو میرا سلام دینا۔ اب بتاؤ سلام کا مزہ آتا ہے کہ نہیں؟ اب دعا کا لطف بھی آتا ہے کہ نہیں؟ حضور کے فرمانے پر کے جان دے رہے ہیں، آخری وقت ہے، اور کہا میرا حضور کو سلام دینا اور میرے لیے دعا کی درخواست کر دینا۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں واپس آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ ابو عامر تو شہید ہو گئے ہیں، تو انہوں نے آپ کو سلام دیا تھا اور دعا کی درخواست کی تھی۔ اب وہ فرماتے ہیں فدعا بماء، حضور نے پانی منگوایا، فتوضا، پھر وضو فرمایا، ورفع یدیہ، ہاتھ اٹھائے، اور کتنے اٹھائے؟ رأیت بیاض ابطیہ، یہ حضور کی بغل کی سفیدی نظر آنا شروع ہوئی، ایسے ہاتھ اٹھائے۔ ہماری تو بغلوں میں سفیدی نہیں صحیح جمی ہوتی ہے نا، اور تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل مبارک تھی نا، خوشبو کا مجموعہ ایسے آنا شروع ہو گئی۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ جب احرام کے اوپر جائیں نا صفائی شفائی کر کے جائیں، یہ سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہاتھ کھڑے کیے ہیں، یا بول بھی آ رہی ہے اور بال بھی نظر آ رہے ہیں، ساتھ والے حاجی کو بھی کہا جائے نبوت کی سنت پر عمل کریں، لیکن یہ سمجھیں کہ حضور کیسے تھے۔ انہوں نے کہا ہاتھ اٹھائے، جیسے بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی۔ حضور نے دعا مانگی، اللہم اغفر لعبید ابی عامر، یا اللہ عبید ابو عامر کی مغفرت فرما دے، اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی یا اللہ کی مغفرت فرما دے۔ فاجعلہ یوم القیامت فوق کثیر من خلقک، اللہ تیری کتنی مخلوق ہے لیکن اس کو قیامت کے دن ان میں سے ذرا عزت عظمت عطا فرما۔ پھر وہ موسیٰ کہ حضور میرے لیے بھی دعا فرما دے۔ جب حضرت نے دیکھا نا کہ حضرت دعا فرما رہے ہیں، حضور میرے لیے بھی دعا فرما دے۔ پھر حضور نے ابو موسیٰ اشعری کے لیے بھی دعا فرمائی، اللہم اغفر لعبد اللہ بن قیس ذنبہ وادخلہ یوم القیامت مدخلا الکریمہ، اللہ اس کو بھی معاف فرما دے اور قیامت کو اس کو بھی اچھی جگہ عطا فرما۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ہاتھ نہ اٹھائیں تب بھی ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھا لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ میں بات اس لیے کہتا ہوں اعتدال رکھیں، جو نہیں اٹھاتا کبھی اس سے لڑتے ہیں، کوئی اٹھاتا ہے تو اس سے لڑتے ہیں۔ جب دو چیزیں ثابت ہو جائیں تو پھر لڑنے کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ میت کا حق ہے ہمارے اوپر، میت کو غسل دیں، میت کو کفن دیں، میت پر جنازہ پڑھیں اور میت کو دفن کریں، اور دفن کے بعد دعا مانگیں۔ بس یہ دفن کے بعد دعا ہے یا میت کے جنازے کے اندر دعا ہے؟ جنازے کے بعد اور دفن سے پہلے یہ دعا ہے۔ یہ ہماری عادات ہیں، ہماری طریقہ ہے، ہمارے رواج ہیں، اس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
بس دفن کے بعد دعا الفاظ بھی ثابت ہے، مانگنا بھی ثابت ہے۔ میں اکثر احباب سے کہتا ہوں کہ جو عمل ثابت ہے نا اس پہ بھرپور عمل کریں، جو نہیں ثابت وہ سمجھائیں، بچنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ہاں آپ کو ماشاءاللہ شہر میں رہتے ہیں، شہر میں مسئلہ سمجھانا اور دین کا کام کرنا بہت آسان ہے، اور دیہات میں مسئلہ سمجھانا عمل کرنا بہت مشکل ہے، اور خصوصاً جس پنڈ بندہ جمے ہوئے ہیں اس پنڈ کام کرنا یہ تو نبی کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ حضور کی زندگی پڑھو اور آج کتنا مشکل ہوگا۔ اور میں الحمدللہ اس دیہات میں کام کرتا ہوں جہاں پیدا ہوا، کتنی بدعات اور خرافاتی وقت کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ختم ہو گئی۔ غسل، کفن، جنازہ، دعا اور دفن کے بعد سر کی طرف سورہ بقرہ کا پہلا رکوع بھی ثابت اور سورہ فاتحہ بھی ثابت، اور پاؤں کی طرف آپ آخر پڑھیں یہ بھی ثابت، قبرستان بجیں 11 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھیں یہ بھی ثابت۔ علی رضی اللہ تعالیٰ سے مرفوع اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے۔ ہمارے یہاں بعض بہت روایات ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ رات مغرب کا میرا فیصل آباد مدینہ علم میں بیان تھا، میں نے ایک بات کی، جب ہم مسح کرتے ہیں تو گردن پر بھی مسح کرتے ہیں نا، گردن پر بھی، اور لوگ پوری دنیا میں کہتے ہیں کہ تم گردن پر مسح کرتے ہو، کسی حدیث میں نہیں۔ اچھا ہم مسح تو گردن پہ کرتے ہیں، جب کوئی بندہ کہتا ہے حدیث میں بتاؤ حدیث، ہم کہتے ہیں کریم الاسلام میں، بھائی حدیث پیش کرو، ہم کہتے ہیں بشتی زیور میں، وہ کہتے ہیں حدیث پیش کرو، کہتے ہیں ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں حدیث پیش کرو۔ اب دیکھو ہم گردن پہ مسح کرتے ہیں نا، مسح کرتے ہیں دلیل نہیں ہوتی، اور میں دلیل دے دیتا ہوں، تو میں آپ کے مسح کو پکا کروں یا کچا کروں؟ جی تو یہ کوئی فرقہ واریت ہے؟ جو کام آپ کر رہے ہیں میں اسی پہ دلیل دے رہا ہوں، میں کوئی نئی بات پیش کرتا تو آپ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب نے ہماری مسئلے کا ماحول خراب کر دی۔ میں تو آپ کے مسئلے کا ماحول اچھا کر رہا ہوں۔ یہ کیوں کر رہا ہوں؟ میری بات شاید آج آپ کو سمجھ نہ آئے۔ آپ کی مسجد میں اگر کسی بندے نے یہ طوفان شروع کر دیا نا کہ گردن کا مسئلہ بدعت ہے، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، مسجد کا ماحول خراب ہوا، تو پھر آپ نے خود کہنا مار یار مولانا کو مسان بلا یار ادھر کچھ کرو، کوئی 2-4 حدیثیں سن سناؤ، اور میں تو کہ آپ کی ڈیمانڈ کے بغیر سناتا ہوں آ کر، اس لیے بس ہوگا ذہن بن جائے کہ مولانا صاحب تو گردن کا مسح کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضا، جس آدمی نے وضو کیا، فمسح بیدیہ علی عنقہ، اور اپنی گردن پر مسح کیا، اللہ کے نبی فرمایا اپنے ہاتھوں سے مسح کیا، فرمایا قل یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اس کی گردن کو جہنم کے توق سے محفوظ فرماتا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اور ہم کہتے ہیں اس پر حدیث ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے ہمیشہ ذہن نشین فرما لیں کہ یہی دعا کے مواقع ہیں، یہی دعائیں ہیں، اور اللہ ہمیں سنت کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے تو ایک آدمی نے کہا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ جب جنازہ پڑھو تو دعا مانگا کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ہم مانگ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو کوئی حضور مانگتے بھی تو ہوں گے نا؟ جی ہاں۔ میں نے کہا جو حضور سے دعا مانگتے تھے آپ بتا دو میں مانگ لیتا ہوں۔ کتنی آسان سی بات، کوئی لڑائی ہے؟ میں آپ سے کہتا ہوں جب فرض نماز پڑھو نا تو دعا مانگا کرو۔ آپ کہتے ہیں مولانا صاحب کون سی؟ میں کہتے تمہیں نہیں پتا، تسی آپ کو مسئلہ کیوں دسنا بھائی تو جا، بھائی جب مسجد میں داخل ہو تو دعا مانگو، آپ کو تجھے کیڑی مسجد میں آؤ تو دعا مانگو، کون سی؟ مجھے تو نہیں پتا۔ آپ کہتے ہیں پھر مسئلہ کیوں دسے؟ میں نے کہا یار آپ لڑتے کیوں ہو؟ آپ کہتے ہو حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب جنازہ پڑھو تو دعا مانگو۔ میں مانگتا ہوں، میں کب انکار کرتا ہوں، لیکن بتانا کون سی مانگے؟ تو حضور پاک نے مانگی ہے تو بتا دو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے نبی مانگیں اور اس دعا کا حدیث میں تذکرہ نہ ہو؟ کیا ہو سکتا ہے؟ بعض باتیں جو لوگ پہلی بار سنتے ہیں بیان میرا، ان کو بسا اوقات عجیب لگتی ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے صرف کہہ رہا ہوں، خامد اور بیوی آپس میں ملے، کوئی تیسرا بشر وہاں موجود نہیں ہوتا، خامد اور بیوی آپس میں ملے نا، اس موقع پر دعا کون سی مانگنی چاہیے؟ اللہ کے نبی سے وہ لفظ بھی ثابت۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنازے بھرے مجمع میں ہوں اور حضور دعا مانگے اور کسی کو لفظ کا پتہ نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا معنی کبھی نہیں مانگی۔ تو جب نہیں مانگی تو یہ کیوں فرمایا؟
کہ جب جنازہ پڑھو تو اخلاص سے دعا مانگو؟ میں نے کہا اس کا میں مثال دوں گا نا تو حدیث سمجھنی بہت آسان ہے، میری عادت ہے میں ہر حدیث آیت کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ یہ آپ کا گھر ہے، گھر کے آگے سڑک ہے، سڑک اس پر سکول ہے، آپ اپنے بچے سے کہتے ہیں رش بہت ہے، ٹریفک بہت ہے، بیٹا جب سڑک سے گزرو نا تو خیال سے گزرنا، جب سڑک سے گزرو نا کیا کرنا؟ بولو، اس کا کیا مطلب؟ جب گزر جاؤ پھر خیال کرنا، یہ معنی ہے اس کا؟ یہ معنی تو نہیں ہے نا، جب سڑک سے گزرو نا خیال سے گزرنا، اس کا معنی گزرنا اور خیال اکٹھا ہونا چاہیے۔ حضور فرمایا جب میت پر جنازہ پڑھو نا تو دعا اخلاص سے مانگنا۔ اللہ کی قسم حدیث میں یہ نہیں ہے کہ جب میت پر جنازہ پڑھو تو دعا مانگو، یہ نہیں ہے۔ فرمایا فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، جب میت پر جنازہ پڑھو نا تو اخلاص سے دعا مانگنا۔ حدیث میں دعا مانگنے کا نہیں ہے بلکہ اخلاص سے دعا مانگنے کا ہے۔ حضور یہ سمجھا رہے ہیں دنیا میں اس بندے سے تعلق تھا تو میں کہتا ہوں یار ہمارے بزرگوں اور سلام کے رینجی نہ ہو جاؤ، یار انہوں نے مل لی اگلی بار کے لیے مسئلہ بیان نہ کرن دے، یار فلاں میں مل لو سی رمضان کا چندہ منگنے رینج نہ ہو جان۔ حضور کو سمجھا رہے ہیں کہ دنیا میں تم بندے سے معاملات رکھتے ہو، کبھی سیاست، کبھی خاندان، کبھی رکھ رکھاؤ، کبھی مجبوری، یہ جو اب دنیا سے رخصت کر رہے ہو نا، اب رکھ رکھاؤ نہ رکھنا، اب اخلاص سے دعا مانگو۔ دیکھو آخری موقع ہے، اب خیال کرو، اخلاص سے مانگو۔ اب بتاؤ اس کا معنی بعد ہے یا اس کا معنی اندر ہے؟ اس کا معنی تو اندر ہے۔ مجھے ایک مرتبہ ایک آدمی نے فون کیا اور یہ حدیث پڑھی کہ مولانا صاحب جنازے کے بعد دعا مانگنے کی حدیث ہے، میں نے کہا سناؤ۔ جب یہی حدیث سنائی نا میں نے کہا کس کتاب میں ہے؟ کہتا مشکات شریف۔ میں نے کہا کتاب تمہارے پاس ہے؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا آپ ایسا کرو مدرسے یا گھر جاؤ، کتاب کھولو، مجھے پھر فون کرنا، میں تیرا فون سنوں گا۔ کتاب کھول لی، میں نے کہا پڑھ۔ کہتا جی ہے؟ میں نے کہا میں کب کہ تو نہیں ہے بھائی، میں تو کہتا ہوں ہے، ذرا کھول کے صحیح۔ کھولا، حدیث میں کیا ہے؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا صلیتم الی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب میت پر جنازہ پڑھو تو دعا اخلاص سے مانگو۔ میں نے کہا اگلی حدیث پر، حدیثیں تو ساری پڑھنی چاہیے نا۔ میں نے کہا میرا پتر تیرو دے کے رٹائی ہے نا، تیسے نے پوری مشکات پڑھی ہے، اگلی حدیث پڑھ۔ آگے کیا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی علی المیت فقال اللہم اغفر لحینا و میتنا، جب حضور میت پر جنازہ پڑھتے تو دعا مانگتے کون تھی؟ اللہم اغفر لحینا۔ میں نے کہا اس کا معنی یہ جو حضور فرما رہے ہیں نا جب میت پر جنازہ پڑھو تو دعا مانگنا، اس میں دعا نہیں بتائی۔ اگلی حدیث میں گیا جب جنازہ پڑھتے تو دعا مانگتے اللہم اغفر لحینا۔ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ حضور نے کون سی دعا بتائی تھی، وہ یہ ہے۔ تو میں نے کہا بعد میں منگنی کہ بیچ کہیے تو بیچ منگی دیے، میں ان کو بعد آئی سنا، ان کو بعد آئی سنانا کہ بعد میں حضور نے کون سی مانگو تو کوئی نہیں۔ میں کہ تینوں اوکھا ہونے کے لیے دین اللہ کے نبی کا تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں صرف عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو اپنے مسائل پہ دلائل یاد کرو، اپنے مسائل پہ دلائل سیکھو۔ یہ ہمارے دیکھو دوست ہے، بھائی ہے، میں ان کے آتا رہتا ہوں۔ اب انہیں ٹوپی پہن کے نماز پڑھی، اچھا وہ بندہ پوچھتا ہے ٹوپی پہنتے ہو حدیث ہے؟ مولانا صاحب میرے کو مولانا گمر صاحب میں کہا جی میں آج ٹوپی پا کے نماز پڑھی تھی کہ بندے کچھ حدیث ہے؟ میں نے کہا ہے۔ کون سی ہے؟ بخاری میں ہے۔ مثال حدیث سنا دیتا ہوں کہ خوش ہو گئی یا نہیں؟ اب یہ اگلی نماز میں وہ بندہ تلاش کرے کہ میرے کو کچھ ہی آگے تو میں کو دس ایسے ہی ہے نا، اور اگر نہ ملی تو پھر انہیں اگلی نماز چھپنے کے لیے پھر نہ میرے کو۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں چھپو نا، آپ کھلے عام پھرو، جب ضرورت پڑو تو ہم آپ کے پاس موجود ہیں۔ کوئی خرچہ نہیں ہے، کوئی پرچہ نہیں ہے، کوئی پیسے نہیں ہے، کوئی روڑا نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ کون فون سنتے ہیں آپ کا؟ کون آپ کو مسئلے بتاتا ہے؟ کوئی بندہ فون سننے کے لیے تیار نہیں، اور ہم 24 گھنٹے فون ڈھونڈ کے بیٹھے ہیں کہ اللہ کرے امت اپنے اعمال کو سنت کے مطابق کرے۔ اللہ ہم سب کو مصنون زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ خطاؤں سے درگزر فرما دے، ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ یا اللہ حاجی عبدالحمید صاحب ان کی مغفرت فرما دے، درجات بلند فرما دے۔ یا اللہ ابھی جو بیان ہوا اس پر اجر ہے، اللہ تو ان کی روح کو بھی عطا فرما دے۔
وہ یہاں پہ ہوتے بیان میں شریک بھی ہوتے، یا اللہ تو اس بیان کا اجر ان کو بھی عطا فرما دے۔ اے مولا کریم جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دے، اللہ ان کو صحت عطا فرما دے، یا مولا اپنے کرم سے صحت عطا فرما دے، یا ذا الجلال والاکرام۔ والدین کی بھی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ کریم اولاد کے لیے والدین کو سرپرستی اور شفقت عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے اجمعین برحمتک یا